اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایام بالآخر سب اربعین کے ماحول میں اس وقت مشغول ہیں، اور سب جن کو خدا نے توفیق دی ہے وہ سب اربعین کے لیے تیاریاں میں مشغول ہیں، کربلا جا رہے ہیں. اور جو محروم ہیں اس سفر سے وہ حسرت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کربلا کے سفر میں گامزن ہیں. انشاءاللہ کچھ مطالب اس حوالے سے بھی پیش ہوں گے. ایک حدیث جو میں لاسٹ ٹائم میں نے پیش کی تھی والدین کے حوالے سے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک حدیث جو بہت ہی خوبصورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک شخص اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے ان کے محضر میں، اور ان سے کہتا کہ اے نبی، میں خدا کی راہ میں جہاد کو ٹو فائٹ ان دا وے آف اللہ کو بہت پسند کرتا ہوں. اوکے اور جب میں جہاد میں مشغول ہوتا ہوں تو بہت ہی پر نشاط ہوتا ہوں، بہت ہی میری فیلنگز بہت اچھی ہوتی ہیں. نبی اکرم نے کہا اوکے ویری نائس، بہت اچھی بات ہے، جاؤ جہاد کرو، خدا کی راہ میں لڑو، اور اگر تم مر گئے تو تم شہید کہلاؤ گے، شہادت کا مقام ملے گا، اور اگر تم واپس آ گئے تو تمہیں خدا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. پھر اس شخص نے ایک عجیب بات کی، اس نے کہا کہ لیکن ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ البتہ پرابلم میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں. اب کیونکہ اس شخص کو جہاد بہت پسند ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ ایک نبی، میرے والدین، میرے پیرنٹس بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ان کو پسند ہے کہ جب میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان کو اچھا لگتا ہے. they like it whenever I am with them, they like it. ان کو پسند ہے میری مانوسیت، وہ انسیت کا احساس کرتے ہیں، مانوسیت کا احساس کرتے ہیں، اور لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ میں ان سے دور ہو جاؤں. مثلا میں جہاد پہ نہ جاؤں، اگر میں جہاد پہ گیا تو کیا ہوگا؟ میں ان سے دور ہو جاؤں گا، اور وہ مجھے ان سے دور ہونا وہ پسند نہیں کرتے. they don't like it when I'm away from them. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ اے شخص، اپنے والدین کے پاس رہو، stay with your parents. ان کے پاس رہو. کیوں؟ کیونکہ اس خدا کی قسم کہ میری جان اس خدا کے ہاتھ میں ہے. نبی اکرم یہاں پر بہت ہی عجیب فضیلت بتاتے ہیں. والدین کے ساتھ ایک رات، اگر 24 گھنٹے اگر انسان والدین کے ساتھ گزارے اور جہاد پہ نہ جائے تو یہاں پر کیا نبی اکرم فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ مانوس ہونا حتیٰ فار ون نائٹ، ایک رات کے لیے یا 24 گھنٹے کے لیے، یہ 1 سال کے جہاد سے برتر ہے. 1 سال کے جہاد سے برتر ہے. تو بس آپ دیکھیں والدین کی کتنی اہمیت ہے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اب چونکہ 21 سینچری میں زیادہ جوش اور ولولہ ہمارے یوتھس کے اندر الحمدللہ، خصوصاً وہ یوتھس جو ریلیجس ایکٹیویٹیز میں بہت مشغول ہیں. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. یعنی ان والدین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس فساد اور فحشا کے دور میں بھی ان کے یوتھس اور ان کے بچے دینی فعالیت اینڈ ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے، یہی بچے انہی دینی ایکٹیویٹیز میں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں. they forget their parents. لہٰذا ان بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں.
البتہ یہاں پر ایک نقطہ والدین کے لیے بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت ایکسٹریم پہ جا کر اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہ کریں کہ نہیں تم ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہو، یہ بھی غلط ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی قدر جان سکیں اور اس قدر و قیمت کے مطابق ان کے ساتھ احسان کر سکیں، ان کا احترام بجا لا سکیں. ایک کتاب یہاں پر بہت خوبصورت ہے، اس میں صرف اور صرف احادیث ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کتاب خصوصاً بچوں کو پڑھنی چاہیے، یوتھس کو پڑھنی چاہیے. وہ کتاب فارسی میں، وہ یہ فرزندان رحمت شده و فرزندان نفرین شده، وہ بچے جن کے اوپر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ بچے جن کے اوپر خدا کی لعنت نازل ہوتی ہے. یہ سید ہاشم ناجی جزائری نے تمام احادیث کو، روایتوں کو اس موضوع کے متعلق یہاں پر جمع کیا کہ میں اسی کتاب سے آئندہ بھی انشاءاللہ احادیث پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مختار ثقفی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ کے سامنے ہے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ خامنئی حافظہ اللہ، اور ان دونوں علماء کے بیانات کتابوں سے، انہی کی کتابوں سے ریفرنس کے ساتھ کوٹ کیے. اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ اس زمانے کا ایک عجیب و غریب پولیٹیکل سفوکیشن کا کیا ماحول پایا جاتا تھا امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ کہا تھا کہ امام سجاد نے اور آئندہ تمام ائمہ خدا علیہ السلام نے تقیہ کی اسٹریٹجی اپنائی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ تقیہ کے ممکنہ اثرات مترتب ہو سکتے ہیں انسانوں کے درمیان کنیکشنز کے اوپر، اور لہٰذا ہم نے نتیجہ نکالا تھا کہ ممکن ہے مختار اور امام سجاد کے درمیان جو رابطہ ہمیں تاریخی کتابوں میں زیادہ نظر نہیں آتا، وہ اسی تقیہ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے دو اور علماء کے اقوال نقل کروں گا اور اس کے بعد ایک دو احادیثیں جو اسی موضوع سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں، آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ خامنئی کے علاوہ تیسری جو اہم شخصیت ہے جو علم و اجتہاد اور علوم حدیث اور علم رجال کے اندر مجتہد تھے، وہ ہے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ مختار ثقفی کے حوالے سے دو ٹائپس آف روایات اور احادیث ہمیں ملتی ہیں. کچھ روایات وہ ہیں جو مختار کو مذمت کرتی ہیں اور کچھ روایتیں وہ ہیں جو مختار کی تعریف کرتی ہیں. سب سے پہلے اب روایتیں بہت ہیں، میں صرف انہی دو کیٹیگریز میں سے دو روایتیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم دیکھ سکیں کہ آیت اللہ خوئی کیا نتیجہ نکالتے ہیں. آیت اللہ خوئی ان روایات کو جب لے کے آتے ہیں کہ جن روایت میں مختار کو پریز کیا جاتا ہے، مختار کی تعریف کی جاتی ہے، اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کی خواتین فقط اور فقط عزاداری اور ماتم اور نوحہ اور گریہ میں مشغول تھیں. ان کا کام فقط عزاداری کرنا تھا، غم و اندوہ بپا کرنا تھا، فقط اور فقط یہ کام تھا. یہاں تک کہ مختار نے قاتلین امام حسین علیہ السلام کے سروں کو ہمارے پاس بھیجا، اور یہ وہ موقع تھا جب ہماری خواتین نے پھر بالآخر اپنا یہ رویہ بدلا، عزاداری کم کی اور بالآخر خوشیوں کے موقع پر خوشیاں منا. بالآخر مختار نے وہ 24 گھنٹے کا جو غم و اندوہ تھا جو بنی ہاشم کی خواتین کے اوپر طاری تھا، اس کو ختم کیا. یہ ایک روایت. آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح السند ہے. صحیح السند کا کیا مطلب ہے؟ صحیح السند کا مطلب یہ، فار ایگزامپل آپ فرض کریں آپ نے کتاب میں دیکھا ہے امام صادق کی روایت. امام صادق کی روایت یعنی حدیث آپ تک کیسے پہنچی؟ کسی راوی سے پہنچی. مثلا احمد ابن محمد نے، مثلا یونس ابن عبد الرحمن نے، فلاں 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 کرتے کرتے ایک پورے چین آف افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے امام سے نقل کی روایت. اس کو کہتے ہیں مثلا اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند، سند آف دا حدیث.
اب یہ سن آف دا حدیث بعض اوقات صحیح ہوتی ہے، بعض اوقات غیر صحیح ہوتی ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ آیت اللہ خوئی کا ایک کرائٹیریا یہ تھا کسی حدیث کو جج کرنے کا کہ وہ سند کے اوپر، اوتھینٹسٹی کے اوپر بہت زیادہ سخت گیری دکھاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس راوی میں پرابلم ہو، یہ راوی ممکن ہے اہل سنت کا ہو، یہ راوی ممکن ہے غالی ہو، اور یہ ساری بلاخر علم رجال کی بحث ہیں۔ آیت اللہ خوئی کے نزدیک یہ روایت بالکل ٹھیک ہے از لحاظ سند۔ دوسری روایت دیکھیں، فرماتے امام باقر علیہ السلام کہ مختار پر بالے، ہاں یہ والی بالے۔ اب یہ حدیث آپ دیکھیں کہ اسبغ ابن نباتہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جب مختار امیر المؤمنین علیہ السلام کے دامن پر بیٹھا ہوا تھا، اور جب چھوٹا تھا مختار، بچپنے میں تھا، تو یہاں پر حضرت نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا اور کہا کہ اے ہوشیار، اے ہوشیار، او کلیور، او کلیور۔ یعنی مختار بہت ہی کلیور انسان ہے، بہت ہی زیرک ہے۔ اسی وجہ سے مختار کے دشمن خود اعتراف کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی مختار بہت ہی کلیور انسان ہے۔ اب یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک وہ روایتیں جو مختار کو کنڈیم کرتی ہیں، مختار کی مذمت کرتی ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام نے نقل کیا امام سجاد، اپنے والد امام سجاد سے، کہ مختار نے میرے والد کے لیے یعنی امام سجاد کے لیے کچھ تحفے بھیجے کوفہ سے، عراق سے۔ جب مختار کے افراد امام سجاد کے گھر کے پاس آئے اور کہا کہ ہم مختار کی جانب سے آئے ہیں، آپ کے لیے تحفے بھیجے گئے ہیں، تو یہاں پر امام نے اپنے خادم کو کہا کہ ان لوگوں کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، میں جھوٹے اور کذاب لوگوں کے تحفوں کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ اوکے، آیت اللہ خوئی کہتے کہ یہ روایت غلط ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ روایات آل زبیر نے، آل امیہ نے جعل کی اور گھڑی ہیں۔ یا یہ روایت دیکھیں مثال کے طور پر، ہاں یہ دو روایتیں میرے خیال میں کافی ہے۔ یہاں پر میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا آپ کو، کذاب، مختار کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، مختار کا ایک غلام ہے جس کا نام جبرائیل ہے، جبرائیل جو ہے وحی لے کے آتا تھا، اور اسی طرح ادعائے نبوت کرنا، یہ سب وہ تعبیرات ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہیں، سب اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہیں۔ انفارچونیٹلی بعض ہمارے شیعہ علماء پاکستان ہندوستان میں کیا کرتے ہیں، یہی اہل سنت کی روایات کو اپنے منبر پہ بیان کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے کہ مختار، بالآخر مختار نے شہدائے کربلا کے ساتھ کھیلا ہے اور بالآخر پولیٹکس کے لیے شہدائے کربلا کے ساتھ، جو کہ غلط نتیجہ میرے حساب سے۔ میں آخر میں یہ آیت اللہ خوئی کا میں نے بہت ہی خلاصتاً آپ کو بھیجا ہے، ورنہ 10-20 پیج کا پورا آرٹیکل موجود ہے آیت اللہ خوئی کی نظر مختار کے حوالے سے۔ علامہ امینی، علامہ امینی کون ہے؟ جنہوں نے الغدیر کی کتاب لی، الغدیر جو کہ اراؤنڈ لائک مور دین 10+ والیومز، 10 جلدوں کے اوپر مشتمل کتاب، کہ علامہ امینی نے ہندوستان اور پتہ نہیں کن کن علاقوں میں جا کر وہ احادیثوں کو، ان احادیثوں کو کلیکٹ کیا جو احادیثیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں اور جو ولایت امیر المؤمنین کو ثابت کرتی ہیں، اور ان تمام احادیثوں کو الغدیر نامی کتاب میں جمع کی۔ یہ وہ ایکسپرٹ ہیں علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر مختار کے بارے میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص یعنی ہر وہ عالم جو تاریخ اور حدیث اور علم رجال پر دقت نظر رکھتا ہے، وہ یہ نتیجہ نکالے گا کہ مختار دین اور ہدایت اور اخلاص کے میدان میں سب سے آگے تھا، اور اس کی نہضت اور اس کی موومنٹ کا ہدف عدل کے نظام کو برپا کرنا تھا، جو کہ کفار اور بنی امیہ کی جڑ کو ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ یعنی مختار آئین کیسانی سے دور تھا، اور وہ ساری تہمتیں جو اس پر لگائی گئیں سب غلط ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، خصوصاً حضرت سجاد، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام،
نے مختار پر اپنی رحمت دکھائی، اور خصوصاً امام باقر علیہ السلام نے مختار کو بہت سراہا، اور ہمارے علماء نے بہت سراہا. یعنی یہاں پر اس کے بعد علامہ امینی ان شیعہ علماء کی لسٹ بیان کرتے ہیں جنہوں نے مختار کو ثابت کیا کہ نہیں، he was not wrong، بالکل صحیح، there was no contradiction in his فیل اینڈ کال اینڈ فیل. بالآخر آپ دیکھیں مختار کے حوالے سے دو آپ کو سملیرٹیز ملیں گی مختار اور امام علی علیہ السلام کے اندر. وہ یعنی مختار کو آپ، امام علی کون ہے؟ امام علی امام ہے. مختار کون ہے؟ ایز اے فالوور آف امام علی علیہ السلام. اس امام اور فالوور کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان کچھ سملیرٹیز ہیں. وہ سملیرٹیز کیا ہیں؟ ایک کہ جس طرح امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو بنی امیہ کی جانب سے کذاب کہا گیا، اسی طرح مختار کو بھی آل امیہ اور آل زبیر کی جانب سے کذاب کہا گیا. یہ ایک بات. دو، جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی زوجہ مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو راہ امامت اور ولایت میں شہید کیا گیا، اسی طرح آپ دیکھیں زوجہ مختار کو بھی اسی راہ میں شہید کیا گیا. آپ دیکھیں مختار کی، البتہ جو مختار نامہ کی جو فلم ہے اس میں یہ دکھایا گیا کہ مختار کی 2 بیویاں تھیں، لیکن بعض محققین فرماتے کہ نہیں، مختار کی 4 بیویاں تھیں. اور مصعب ابن زبیر جو کہ آل زبیر کا بندہ تھا، اس نے جب کوفہ کے اوپر قبضہ کیا تو مختار کی 2 بیویوں کو، ایک عمرہ اور ایک ظاہراً ام ثابت، ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم گواہی دو کہ مختار کذاب ہے. یہاں پر ایک صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد. یہاں پر مجھے اپنے استاد کا واقعہ یاد آتا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں جب وہ کوئی لیکچر دے دیتے امام کاظم کی ولادت پر علیہ السلام، تو بچے جو ہیں وہ they were disturbing him، ٹھیک ہے. تو استاد کسی، اب بالآخر فادر نے، کسی والد نے اپنے بچوں کو کہا کہ نہیں بیٹھو بیٹھو، ڈسٹرب مت کرو استاد کو. اور تو استاد نے کہا کہ نہیں بچوں کو تذکر مت دو. کیوں؟ کیونکہ یہ بچے عالم ملکوت سے آئے ہیں. عالم ملکوت سے آنے کا مطلب یہ کہ یہ فطرت خداوند لے کر آئے ہیں. تو جب یہ بچے اس محفل میں آتے ہیں، محفل امام حسین میں آتے ہیں، تو یہ اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی لے کے آتے ہیں اور وہ عالم ملکوت کی نورانیت کو بھی لے کے آتے ہیں. تو محفل بھی جو ہے وہ نورانی ہو جاتی ہے ان کے وجود سے. تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں بات یہ کر رہا تھا کہ مصعب ابن زبیر کو مختار کی 2 بیویوں کو اس نے بلایا اور کہا کہ تم گواہی دو کہ مختار کذاب ہے. دونوں نے انکار کیا. تاریخ میں لکھا کہ دونوں نے، ام ثابت نے بھی انکار کیا اور عمرہ نے بھی انکار کیا. منتہا عمرہ یا عمرے، جس کو فارسی میں عمرے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ پہلی خاتون ہے کہ جس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے سر کو ان کے بدن سے جدا کیا جائے. یعنی تاریخ اسلام کی پہلی خاتون ہے مختار کی وائف عمرے کہ جن کے سر کو ان کے بدن سے جدا کیا گیا اور اس انداز میں ان کو شہید کیا گیا. لہٰذا یہ قربانیاں کوئی مذاق کی باتیں نہیں، یہ دس از ناٹ سم تھنگ نان سیریس اس اعتبار سے. اب یہ روایت دیکھیں، آخری روایت اس موضوع کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم اپنا موضوع ریپ اپ کریں گے اور پھر ہم اگلے سیشن جو کہ 40 کے بعد ہوگا، اگلے سیشن میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آغا صاحب آپ نے بتا دیا دشمنوں نے کیا کیا، یہ سم تھنگ، اب یہ بھی تو بتائیں کہ امام سجاد نے کیا کیا. What were the activities of Imam Sajjad علیہ السلام in his 35 years of امامت؟ سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ 35 سال امام نے کیا ایکٹیویٹیز انجام دی؟ ہم نے کیا سنا ہوا ہے؟ فقط صحیفہ سجادیہ. لیکن صحیفہ سجادیہ
کیوں امام نے دعا کے ذریعے مکتب اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی؟ آیا فقط دعا کا طریقہ تھا؟ دعا کا بھی طریقہ تھا، اور بھی کچھ طریقے ہمیں ملتے ہیں، اسٹریٹجیز ہمیں ملتی ہیں جو ہمیں انشاءاللہ آئندہ کے سیشنز میں ہمیں پیش کرنے کی ضرورت، تاکہ ہم امام سجاد کو ان کی مظلومیت سے باہر نکالیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، ہم امام سجاد کو فقط وہ جو پہلا سال ہے ان کی امامت کا فقط وہ جانتے ہیں کہ کوفہ میں انہوں نے خطبے دیے، شام میں انہوں نے خطبے دیے، اور مدینہ میں آ کر بس وہ گریہ اور زاری اور بس، اور ان کا کوئی کام معاذ اللہ نہیں تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تاریخی کتابوں میں جا کر، ان میں ڈائیو کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام سجاد نے 35 سال میں کیا ایکٹیویٹیز انجام دی، تاکہ ہمیں آیا ہم تاریخ کو فقط تاریخ کے لیے یہاں بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کس طرح ہمارے لیے آج کی لائف میں 21 سینچری میں ان کی سیرت ہمارے لیے قابل اپلائی ہو سکتی ہے، اپلیکیبل ہو سکتی ہے۔ ورنہ فقط یہ پڑھنا کہ امام سجاد نے یہ کام دیا والسلام، فائدہ نہیں ہے اس چیز کا انشاءاللہ۔ یہ روایت بہت ہی خوبصورت ہے۔ دیکھیں، منہال جو کہ ایک راوی تھے کوفہ کے رہنے والے، وہ یہ فرماتے کہ میں گیا مدینہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں، احوال پرسی کی۔ امام سجاد نے بھی پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں منہال ہوں، کوفہ سے آیا ہوں۔ تو جب منہال نے کہا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں، تو امام سجاد نے کہا کوفہ کی کیا خبر ہے؟ واٹ از دا نیوز، واٹ از ہیپننگ ان کوفہ؟ اس زمانے میں تو انٹرنیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ تو نہیں تھا، اگرچہ واٹس ایپ از ناٹ اے گڈ سورس آف کلیکٹنگ نیوز، اوکے۔ خوب، کوفہ کی کیا خبر ہے منہال، مجھے بتاؤ۔ منہال نے کہا کہ کوفہ میں مختار نے قیام کیا ہے اور آپ کے پدر کے خون کا انتقام لینے میں مشغول ہے۔ اب راوی یعنی منہال یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا نا خون خائی، انتقام ہے، خون حسین، تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ ہرملہ کا کیا ہوا؟ ہرملہ کا مجھے بتاؤ۔ کیوں ہرملہ؟ کیونکہ ہرملہ وہ شخص تھا، وہ پلید انسان تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر تیر چلایا۔ یہ وہ پلید انسان تھا لعنت اللہ علیہ جس نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مبارک گلے پر تیر چلایا، اور یہ وہ پلید انسان تھا جس نے عبداللہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر تیر چلایا۔ تو یہاں پر منہال نے امام سجاد علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں جب کوفہ سے آ رہا تھا تو وہ زندہ تھا، ہرملہ زندہ تھا۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام فوراً سجدے پہ گرے اور کہا کہ اللہم اذقہ حر الحدید واذقہ حر النار، خدایا اس کو واصل جہنم کر۔ ہرملہ کو نفرین کیا امام سجاد علیہ السلام نے۔ اب منہال نے کہا کہ جب میں کوفہ واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ مختار گھوڑے پر سوار ہے اور ہرملہ کا بدن زمین پر گرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر منہال کہتے ہیں کہ میں نے مختار کو کہا کہ اے مختار تم پر بشارت ہو، اور پھر منہال نے وہ پوری اپنی گفتگو سنائی جو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ واقع ہوئی۔ جیسے ہی مختار نے یہ گفتگو سنی تو فوراً اپنے گھوڑے سے زمین پر گرے، سجدہ کیا، اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد کہا کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے امام سجاد کی دعا کو میرے ہاتھوں محقق کیا۔ پھر مختار نے کہا کہ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں پورا دن روزہ رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر اب دیکھیں یہ وہ روایت ہے جو ہمارے علماء جس کو صحیح السند مانتے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں، کیوں یہ ٹاپک بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تاریخ جو ہم تک پہنچی ہے وہ اکثر اہل سنت اور بنی امیہ نے لکھی ہے، لہٰذا ہمیں یہاں پر بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے تاریخی اینڈ اسلامک پرسنالٹیز کے بارے میں ڈیسیشن لینے میں۔ محمد ابن حنفیہ اسی طرح، فار ایگزامپل ایک عجیب ادعا کیا جاتا ہے کہ مختار نے محمد ابن حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے اور ان کو اپنا امام مانا۔ آیا یہ بات صحیح ہے؟ علماء فرماتے ہیں
اب دیکھیں یہ بھی ایک موجود ہے کہ مختار نے محمد ابن حنفیہ کو کہا کہ مہدی ہے، یہ میرا مہدی ہے. سوال، آیا مہدی کا لفظ اس زمانے میں وہی معنی رکھتا ہے جو جس معنی کے ہم قائل ہیں؟ یہ ایک تاریخی ریسرچ یہاں پر طلب کرتی ہے کہ ہم ریسرچ کریں، اور علماء نے ریسرچ کی اس بارے میں کہ نہیں، اس زمانے میں مہدی کا لفظ امام زمان کے لیے استعمال نہیں ہوا کرتا تھا. آپ دیکھیں تیسری بات، اس زمانے میں کوفہ کا شہر، کوفہ کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے شاید 10 to 12 سیشنز کی ضرورت ہے کہ واٹ از کوفہ. کوفہ کے اندر آپ کو 3 قسم کے شیعہ ملتے ہیں، 3 قسم کے شیعہ. وہ شیعہ کون ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ ایک پوائنٹ بیان کر دوں، اس کے بعد ہم اپنے مصائب کے ہاں شروع کرتے ہیں. دیکھیں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کوئی سوال ہے سوال بھی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بال ہے. دیکھیں ایک جو بہت تہمت لگائی جاتی ہے شیعوں کے اوپر، وہ کیا ہے؟ معروف تہمت ہے، وہ ہے کہ شیعوں نے امام حسین کو خط لکھا، کوفہ بلایا، جواب نہیں دیا، اور یہی کوفیوں نے، انہی شیعوں نے اپنے امام کو کربلا میں بلا کر شہید کیا. یہ تہمت پائی جاتی ہے. آیا یہ تہمت صحیح ہے؟ اصلاً غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس زمانے میں کوفہ کو دیکھیں تو کوفہ کے اندر جو شیعہ کا جو لفظ ہے اس زمانے کا، جس زمانے میں امام حسین زندہ تھے، امام زین العابدین، شیعہ کا لفظ was not used for شیعہ اثنا عشری. آج ہم کہتے ہیں شیعہ سنی، تو شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ شیعہ اثنا عشری، جو 12 امام کے منسوب من اللہ کے قائل ہیں. لیکن اس زمانے میں اگر آپ جائیں تو 3 قسم کے شیعہ موجود تھے. شیعہ یعنی فالوورز. ایک جس کو ہم کہتے ہیں شیعہ اعتقادی شیعہ وہ جو امام علی علیہ السلام کو منسوب من اللہ جانشین رسول خدا مانتا ہے. یہ اس زمانے میں بہت قلیل افراد تھے، جیسے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، حتیٰ سلیمان ابن سورد خزائی. یہ بھی محققین کہتے ہیں کہ شیعہ اعتقادی میں سے تھا. 2 شیعہ سیاسی، پولیٹیکل شیعہ. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکلی اعتبار سے سوچتے تھے کہ علی از بیٹر دین دا ریسٹ. علی مثلا خلیفہ اول سے بہتر ہے، خلیفہ دوم سے بہتر ہے، خلیفہ سوم سے بہتر ہے. اوکے، یہ وہ پولیٹیکل شیعہ تھے جو امام علی کی امامت کے قائل نہیں تھے، لیکن اس چیز کے ضرور قائل تھے کہ امام علی دوسروں سے بہتر ہے. اوکے، امام علی دوسروں سے عادل تر ہے. اوکے، یہ 3 شیعہ حبی، وہ شیعہ جو امام علی علیہ السلام کو امام نہیں مانتے تھے، لیکن امام اور اہل البیت سے بھرپور محبت کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو اس انداز سے ہسٹری کی انالیسس کرنی ہوگی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اہل سنت کی کتابیں موجود ہے، شیعیان عثمان کے شیعہ یعنی عثمان کے فالوورز. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیعوں نے امام حسین کو بلایا، دعوت دی اور انہی شیعوں نے قتل کر دیا امام کو. نو، دس از رانگ. کیونکہ اس زمانے میں شیعہ اثنا عشری بہت قلیل تعداد میں موجود تھے. تاریخ جو ہے نا، تاریخ کو انالیسس کرنا آسان کام نہیں ہے. حتیٰ میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح انجام دی تو کیا ہوا؟ کسی کو معلوم ہے کہ جب امام حسن نے صلح انجام دی تو بہت سارے شیعہ فالوورز امام حسن کے آئے اور امام حسن کی توبیخ کی باتیں سنیں امام حسن کو. مثلا تاریخ میں آئے سلیمان ابن سورد خزائی نے کیا کہا کہ یا مذل المسلمین، مثلا اے مسلمانوں کو ذلت میں ڈالنے والے. یا مثلا وہ معروف صحابی حجر ابن عدی، اس نے بھی آ کر امام حسن کو باتیں سنائیں.
اب میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے، تو اس آرٹیکل میں محققین نے جو جدید ریسرچ کی ہے اس میں یہ صاف موجود ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ ساری باتیں ان کی یا تو سند غلط ہے یا یہ جعل کردہ ہیں، گڑی گئی روایتیں موجود ہیں. یعنی اصلاً امام حسن کے ساتھیوں نے امام حسن کو اس انداز میں توبیخ نہیں کی جس طرح آج معروف ہے. آپ دیکھیں شیعہ محفلوں میں بھی یہ روایتیں پڑھی جاتی ہیں کہ حجر ابن عدی نے امام حسن کو یہ بولا، سلیمان ابن سرد نے امام حسن کو یہ باتیں سنائیں. اس کے اوپر تحقیق کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ این ایزی جاب. لہٰذا یہ صورتحال مختار کے حوالے سے جو آپ کے سامنے 2 سیشنز کے اندر الحمدللہ پیش کی. آپ دیکھیں ایام اربعین ہے، اور اربعین کے حوالے سے ایک تعبیر جو استعمال کی جاتی ہے، دیکھیں الحمدللہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کورونا کے جو ایام تھے وہ کم ہو گئے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، اگر ورلڈ لیڈرز نے اجازت دی تو ٹھیک ہے. اب راستے کھل چکے ہیں اربعین کے، اور بہت سارے لوگوں کو خداوند سبحان نے توفیق دی ہے کہ کربلا جا سکیں، نجف جا سکیں، پیادہ روی کر سکیں. لیکن اس درمیان ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ فارسی میں بہت خوبصورت تعبیر ان کے لیے استعمال کی گئی، وہ ہے جاماندگان اربعین. وہ لوگ جو اربعین کے قافلے سے پیچھے رہ گئے، ان کو کہا جاتا ہے جاماندگان اربعین. اب یہ لوگ کیا کریں جو پیچھے رہ گئے؟ یہ لوگ کیا کریں؟ علماء اور عرفاء بہت ہی بہترین انداز میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو، مجھے اور آپ، مثلا مجھے اس سال توفیق نہیں ہے، محروم ہوں اس سال میں، اب اگر میں نہ جا سکا تو میں یہاں پر کیا کروں؟ آیا میں پھر بھی اس قافلے میں حقیقتاً شامل ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا ہوں؟ علماء فرماتے ہیں آپ ہو سکتے ہو. کیسے؟ یہ انسان کے وجود کی پاورز ہیں جن سے ہم غافل ہیں. ہمیں سپر مین اور اسپائڈر مین اور مس مارول میں لگا دیا اور ہم اپنی پاور سے غافل ہو گئے. علماء فرماتے ہیں ایک راستہ ہے، وہ ہے اپنے وجود میں اور دل میں حسرت ایجاد کرنا. حسرت، جب انسان کسی چیز سے محروم ہوتا ہے، کسی فاؤنڈیشنل اور بنیادی چیز سے محروم ہوتا ہے، تو یہاں پر انسان حسرت دکھائے. اور یہ حسرت انسان کے اعضاء و جوارح میں ظاہر ہونی چاہیے. جب انسان، علماء یوں فرماتے، جب انسان واقعاً حسرت دکھائے تو خداوند متعال اس انسان کے وجود کو زائرین ابا عبداللہ سے ملحق کر دے گا. لہٰذا یہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے، ریئل واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ کہ ایک شخص ہر سال بالآخر اربعین کے قافلے جاتے تھے، روزے اربعین، تو یہ شخص ہمیشہ بارڈر تک جاتا تھا. کوئی ایرانی تھا، بالآخر بارڈر تک جاتا تھا اور بارڈر سے واپس آ جاتا تھا. اور جب بھی یہ بارڈر پہ جاتا ہے امیگریشن سے پہلے جو بھی یہ زائرین کو کہتا، بھائی میرا سلام پہنچانا، مجھے توفیق نہیں ہے. تقریباً ہر سال اس کے ساتھ یہ واقعہ. لیکن یہ جاتا تھا بارڈر تک. ایک سال ایسا پیش آیا کہ اس نے ایک شخص کو کہا بارڈر پہ کہ میری طرف سے زیارت انجام دینا اور میرا سلام پہنچانا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے، میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا. وہ شخص گیا، اس نے زیارت نیابتی انجام دی اس کے لیے اور سب کچھ. اور بعد میں جب زیارت انجام دے کہ یہ بارڈر پہ آیا، یہی زائر بارڈر پہ آیا، تو وہ شخص موجود تھا جس نے اس کو کہا تھا میری طرف سے زیارت انجام دینا. تو اس نے پوچھا کہ زیارت انجام دی؟ بولا ہاں. پھر اس نے اس کو ایک گڈ نیوز سنائی. اس نے بولا کہ کربلا میں ایک رات جب میں سویا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور مجھے یہ پیغام دیا اور کہا کہ اے شخص، اے زائر، جاؤ اس شخص کو بارڈر پہ میرا پیغام دو کہ تمہاری زیارت قبول ہے، تمہاری زیارت قبول ہو چکی ہے. یعنی کیا؟ حسرت دیکھیں کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ.
اگر حسرت میرے اور آپ کے اعضاء و جوارح میں ظاہر ہو گئے تو ہم حقیقتاً ملحق ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سال 40 پہ جا رہے ہیں، اور بد قسمت نہیں ہیں وہ لوگ جو اس سال نہیں جا رہے. اپنے آپ کو بد قسمت نہ سمجھیں، اپنے آپ کو جاماندگان 40 کے قافلے میں اپنے آپ کو شمار کریں. لہٰذا آپ دیکھیں ایک روایت میں، البتہ اس روایت کو میں نقل کرنے سے پہلے یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ اس قافلہ 40 کی تقدیر دیکھیں جو شام سے واپس مدینہ آ رہا ہے. عجیب الہی تقدیر ہے یہ قافلہ جب مدینہ سے روانہ ہوا تھا تو اس قافلے میں امام حسین بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں، علی اکبر بھی موجود ہے، اون محمد بھی موجود ہے، قاسم بھی موجود ہے، سب کے سب موجود ہیں. سارے بنی ہاشم کے مرد موجود ہیں جو اس خانوادہ اہل البیت کی حفاظت کرنے کے لیے آمادہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے سکینہ پیاسی رہ جائے، کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کہ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے خواتین بنی ہاشم کو تماچے لگائے جائیں. لیکن ایک روز ایسا آتا ہے کہ جب بنی ہاشم امام حسین، عباس، علی اکبر سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں، اور اب اس قافلے کو کوفہ کے بازاروں میں تماچوں کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ پھیرائے. اب عباس نہیں ہے سکینہ کو بچانے کے لیے، اب علی اکبر موجود نہیں ہے. یہاں پر ایک روایت ملتی ہے کہ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے کہ وہ دن کہ جب قافلہ 40، وہ قافلہ کہ جو اب جس کی سرپرست زینب علیہ سلام اللہ علیہ ہیں، ایک وہ دن تھا کہ اس قافلے کا سرپرست امام حسین علیہ السلام تھے، لیکن اب یہ سرپرست کون ہے؟ اب زینب علیہ اس قافلے کی سرپرست ہیں. سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ نِسَاءَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَعِيَالَهُ مِنَ الشَّامِ وَبَلَغُوا إِلَى الْعِرَاقِ، جب حسین کا قافلہ اور حسین کے خاندان کا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا اور عراق پہنچا، قالوا للدلیل مر بنا علی طریق کربلا، اے قافلہ سالار ہمیں کربلا لے جاؤ. فوصلوا الی موضع المسرع، اب قافلہ کربلا کی قتل گاہ پر پہنچا. فوجدوا جابر ابن عبداللہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، قافلہ زینب علیہ نے دیکھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب تعبیر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جابر کا قافلہ اور زینب علیہ سلام اللہ علیہ کا قافلہ ایک ہی وقت میں پہنچا سرزمین کربلا، ایک ہی وقت میں پہنچا، اور ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ قافلہ ملحق ہوا. جب قافلہ 40 نے جابر کو دیکھا اور بنی ہاشم کے کچھ لوگوں کو دیکھا اور آل رسول کے کچھ لوگوں کو دیکھا، قد وردوا لزیارت قبر الحسین علیہ السلام، تاکہ حسین کی زیارت کر سکیں. فوافوا فی وقت واحد وتلاقوا بالبکا، جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر گریہ کرنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بکا کرنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے صورتوں کے اوپر، اپنے چہروں کے اوپر تماچے مارنے لگے، نوحہ اور ماتم کرنے لگے. ایک نقل کے مطابق یہاں پر عطیہ فرماتی ہیں کہ جابر آئے سرزمین کربلا پر اور گئے آب فرات کی جانب، غسل زیارت انجام دیا، اچھے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو خوشبو کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگے قبر ابا عبداللہ کی جانب، ذکر خداوندی میں مشغول ہیں. یہاں پر عطیہ کی ایک عجیب تعبیر ہے کہ جب قبر امام حسین پر جابر پہنچے، آپ جانتے ہیں جابر
نابینا شخص تھے، نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. جب وہ آہستہ آہستہ قبر امام حسین کی جانب پہنچے، چونکہ نابینا تھے، تو یہاں پر عطیہ کو فرماتے کہ اے عطیہ میرے ہاتھوں کو قبر حسین پر رکھنا، میرے ہاتھوں کو قبر حسین پر رکھنا. عطیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے جابر ابن عبداللہ کے ہاتھوں کو امام حسین کی قبروں پر رکھا تو یہاں پر جابر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر عطیہ فرماتی کہ میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے جابر کے چہرے پر کچھ پانی ڈالا اور جابر ہوش میں آتے ہیں، اور جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں تو بلند آواز سے صدا دیتے یا حسین یا حسین یا حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدایا جو افراد، جو لوگ کربلا کی سرزمین پر اس وقت موجود ہیں، 40 کے سفر میں اس وقت اپنی تیاریوں میں مشغول ہیں، خدایا ان تمام زائرین کو سلامتی کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک یعنی حسین کی قبر تک پہنچا اور سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے وطنوں میں واپس لوٹا. خدایا جو جاماندگان 40 ہیں، جو افراد 40 کے اس قافلے میں ملحق نہیں ہو سکے، خدایا ان سب کو توفیق عطا فرما کہ جاماندگان 40 میں سے ان کو شمار کر اور ان کی روحوں کو زائرین ابا عبداللہ کے ساتھ ملحق فرما. خدایا پاکستان میں تمام سیلاب زدگان کی مدد فرما. خداوندہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. خدایا جن جن حضرات نے اس محفل کو برپا کرنے میں اپنا ہاتھ بٹائے، خدایا ان تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ان تمام کی علمی و عملی، مادی اور معنوی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماتم حسین.